اچھا قبلہ، آپ اپنے پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ارشاد فرمائے کہ غزوہ کس کو کہتے ہیں، اور یہ جو غزوہ بدر ہے اس کے اسباب کیا تھے؟ دیکھیں، غزوہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں پہ دو اصطلاحات اہل اسلام میں رائج ہیں، ایک غزوہ اور ایک سریہ۔ صحیح۔ تو سریہ تو وہ جنگ ہوتی ہے، وہ جہاد ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوں بلکہ کسی کو اس کا ہیڈ بنا کے، سپہ سالار بنا کے روانہ کر دیں۔ اور غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوا ہوں۔ صحیح صحیح تو صحیح۔ غزوہ بدر کے اسباب آپ نے کہا، تو دیکھیں یہ اسلام کی پہلی بڑا جہاد ہے یہ، اور اس کے اسباب کے حوالے سے، کیونکہ ہم پوری دنیا میں یہی کہتے ہیں کہ اسلام پرامن دین ہے اور وہ فساد کو ناپسند کرتا ہے، تو اس کے اسباب بھی یہ کفار کی طرف سے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمائی، اور صلح حدیبیہ کے قوانین پر مسلمان بھی عمل کرتے رہے اور کفار بھی عمل کرتے رہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد کفار مکہ نے، ابو جہل وغیرہ ان لوگوں نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا جو طے کیے گئے تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاریوں کے بڑے سردار تھے، تو انہوں نے تو مکہ شریف میں یہ دھمکی دے دی تھی کہ اگر تم ہمیں حج و عمرے سے روکو گے، پریشان کرو گے، تو پھر تمہاری تجارت ہم بند کر دیں گے۔ صحیح۔ تو لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے، کچھ شرارتی لوگ تھے، شیطان کے ایجنٹ تھے، تو انہوں نے وہی گڑبڑیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قافلہ جو کفار کا بڑا مال تجارت لے کے آ رہا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں، تو آپ نے اس کی خبر لینے کے لیے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اور بڑے مجاہد ہیں، صحیح۔ تو ان کو بھیجا، تو قافلے سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ تو اتفاقی بات ہے کہ آپ نے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، صرف خبر لانے کے لیے کہا تھا۔ اچھا۔ تو ان میں سے ایک آدمی عمر بن حضرمی جو ہے وہ مر گیا۔ تو اس پر جو ہے ابو سفیان نے اپنے قافلے کو نکالا، دوڑا بھگایا، اور ان کو یہ خطرہ بھی ہو گیا تھا کہ اب معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو اہل مکہ پر انہوں نے یہ پیغام روانہ کر دیا کہ بھائی ایک شخص کو، دمدام کو بھیجا اور کہا جا کے اعلان کرو اہل مکہ کو، یہ جنگ کے لیے تیار کرو۔ تو اس نے وہاں مکہ شریف میں پہنچ کر اپنے اونٹ کے کان بھی کاٹ دیے، پونچھے بھی، اور بھی کچھ کاٹ دیا، تاکہ یہ پریشانی کا عالم دکھانے کے لیے، اور آوازیں لگانے لگا اور اہل مکہ کو جوش دلانے لگا کہ بھائی مسلمان تمہارے قافلے کو روک لیں گے، تمہاری سارا مال دولت وہاں پہ رک جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے اس کی حفاظت نہیں کر سکو۔ خوب ان کو جوش چڑھایا۔ صحیح۔ تو اس پر پھر فوری طور پہ ان لوگوں نے مال و دولت جمع کر کے جنگ کی تیاری کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی۔ تو آپ علیہ السلام اس وقت، ہاں یہ دوسرا واقعہ تھا کہ عمر بن حضرمی کے بعد دوسرا واقعہ تھا، تو آپ ابو سفیان کے اس لشکر کو روکنے کے لیے آپ اپنے صحابہ کرام کے اندر آپ نے فوری طور پہ اعلان کیا کہ بھئی جو اس وقت ریڈی ہوا آ جائے۔ صحیح۔ تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اونٹ ہیں، دیگر سواریاں ہیں، وہ مدینہ منورہ سے باہر ہم لے کے آ جاتے۔ آپ نے کہا نہیں، جو اس وقت ریڈی ہوا آ جائے۔ تو اس وقت 308 صحابہ کرام جو وہ ریڈی تھے اس وقت، اور ان میں سے 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، کچھ تلواریں تھیں، کچھ نیزے تھے، بس وہ قافلے کے لیے گئے تھے مسلمان تو، لیکن قافلہ ابو سفیان جو ہے وہ سمندر کے راستے سے لے گئے، کیونکہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو سمندر کے راستے سے بچا کے لے گئے۔ وہاں سے کفار مکہ نے اپنا جو ہے وہ قافلے کی حفاظت کے لیے وہ بھیجا ایک لشکر جس میں 1000 سے زیادہ آدمی تھے، اور خوب ساز و سامان تھا، گھوڑے تھے، شراب تھی، دیگر آلات موسیقی تھی، سب چیزیں تھیں۔ تو نبی علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام ان سے پہلے بدر کے مقام پہ پہنچے، بلکہ یہاں پر پہنچنے سے پہلے آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا تو 2 لشکروں میں سے ایک کا، یا تو ابو سفیان کا یا پھر دوسرا یہ جو ابھی آ رہا جنگ لڑنے کے لیے۔ تو ان میں سے بعض صحابہ کرام کے چونکہ ذہن میں تھا ہی نہیں، جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، تو وہ کچھ ہچکچاہے، تو لیکن آپ نے پھر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، انہوں نے پورے طور پر عرض کیا یا رسول اللہ ہم جو آپ فرمائیں گے وہ کریں گے۔ عمر فاروق کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی عرض کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھئی انصار تمہارا کیا ارادہ، کیونکہ انصار سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ انصار نے جب بیعت عقبہ کی تھی تو اس وقت یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ میں ہمارے ساتھ رہیں،
تو ہم آپ کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تو چونکہ اس وقت مدینہ منورہ سے باہر تھے صحیح. تو آپ نے پھر ان کے کانسنٹ لی, ان کی مرضی معلوم کرنا چاہیے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اذهب انت وربک ونحن هاهنا, کہ ہم یہیں پر ہیں اور تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو. آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اگر سمندروں میں جانے کا کہہ دیں گے تو ہم سمندر میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیں گے. تو وہ دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. نبی علیہ السلام نے ان کی گفتگو سنی, بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. پھر آپ آگے چلتے ہیں اور پھر مشورہ کر کون سی جگہ جو ہے اس جنگ کے لیے فکس کرنی ہے. تو مشورہ ہوا, حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا, کہا کہ حباب کا مشورہ صحیح ہے. صحیح. تو پھر وہ بدر کے قریب جو آخری کنواں تھا وہاں پر آپ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا اور بدر کے جتنے دیگر کنویں تھے سب بند کر دیے اللہ تاکہ کفار کو یہ لڑنے کا پانی ملے ہی نہ, کیونکہ حملہ بھی ان کی طرف سے ہو رہا تھا. تو اب یہ کنڈیشن تھی, کفار آگے. اچھا مسلمان جس زمین پہ تھے وہ ذرا ریتیلی زمین تھی جہاں پہ گھوڑے بھی نہیں چل سکتے تھے, دوڑ بھاگ بھی نہیں سکتے تھے. تو مسلمان اس سے اعتبار سے پریشان بھی تھے اور پھر پانی کی قلت تھی بہرحال, تو اس سے مسلمان کچھ پریشان بھی ہوئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل پر سکینہ نازل فرمایا سبحان اللہ. اور کفار سامنے آ گئے اور کفار کو بہرحال روکنے کی کوشش کی. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصاف ہیں, آپ کا حلیہ شریف بیان کرتے ہیں, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے ابا وغیرہ سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا جاسوس ہو کر آیا اور مسلمان تعداد تو ان کی کم ہے لیکن ہر شخص جو بیٹھا ہوا ہے اونٹ کی پشت پہ یا جو بھی نظر آ رہا ہے تو وہ شخص ایسا ہے کہ اس سانپ کی طرح ان کی زبانیں نکلی ہوئی ہے اور وہ لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر ہم ان کو مار بھی دیں گے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ ہم میں سے ایک آدمی کو نہ مار لے. تو اب اتنے ہمارے بندے مر جائیں گے تو لڑنے کا فائدہ کیا. تو اس نے کہا کہ ابو جہل سے بات کرو. ابو جہل سے جب بات کی اس نے کہا کہ نہیں, قافلہ بچ گیا لیکن ہم جائیں گے نہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے جائیں گے. نبی علیہ السلام نے جب جاسوس بھیجا تو بتایا کہ بھئی یہ عرب کے جو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے سب کے سب آئے ہیں ہمیں لڑنے کے لیے. تو اس پر جو ہے آپ نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے سرداروں کو ہمارے پاس بھیج دیا ہے. تو بہرحال پھر اللہ کے حکم سے یہ اسباب تھے شروع کے. آپ نے اسباب کی بات کی تھی, آگے تک شروع ہو گئے. صحیح ہے ماشاء اللہ.